ضیاء محی الدین صاحب، سر ان کا گیپ فیض میلے میں کتنا محسوس ہوتا ہے؟ ضیاء صاحب کا نام آتے ہی میری دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ رک جاتی ہے. جب انہوں نے آنا تھا تو مشتاق یوسفی صاحب کا انتقال ہوا تھا. کہنے لگے میاں کیا پڑھوں میں آ کے یوسفی صاحب چلے گئے. میں نے کہا یوسفی صاحب تو ظاہر ہے لازوال نثر ہے وہ تو یوسفی صاحب ہی کر دیجئے. لیکن ضیاء صاحب یہ میلہ تو فیض صاحب کا ہے. ایک شام یوسفی کر دیجئے ایک فیض ہی کر دیجئے. تو ایک لمحے چپ رہے. پہ کہنے لگے بہت خبیث ہیں آپ. سر فیض میلے میں اللہ تعالیٰ گریک رحمت کرے ضیاء محی الدین صاحب آتے تھے تو ہم دوبارہ پھر اردو کی جیسے دوائی لینے جاتے نا، ہم دوائی لینے پہنچ جاتے تھے. اب میں نے سب سے پہلے ضیاء محی الدین میں رحمۃ اللہ ساتھ لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار رحمتیں عطا فرمائے. سر وہ میں دیکھتا تھا انہیں، سر ان کا گیپ فیض میلے میں کتنا محسوس ہوتا ہے. اور میں ان سے آپ کی کچھ یادیں بھی میں چاہتا ہوں کہ ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ کیسی یادیں تھیں، کیسے آپ ملتے تھے، کچھ یہ بھی بتائیں. مشکل سوال کر دیا آپ نے. اگلے پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں کیونکہ ضیاء صاحب کا نام آتے ہی میری دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ رک جاتی ہے ابھی بھی. روایتی باتیں ہو جائیں گی بہت ساری. بے شمار چیزیں ضیاء صاحب سے میں نے سیکھیں، بے شمار چیزیں. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ہر کچھ عرصے کے بعد لاہور سے ٹکٹ لے کے کراچی کا ان سے وقت لے کر جاتا تھا، صرف ان سے ملتا تھا، صرف ان سے، اور اگلی فلائٹ پہ لاہور واپس. اور مجھ سے وہ ہر دفعہ پوچھتے تھے کہ میاں کس کام سے آئے ہو. میں کہتا تھا کہ آپ سے ملیں. صرف مجھ سے ملیں؟ میں کہا جی. اور مل کے میں جاتا تھا واپس. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ ان کے انتقال سے 2-4 دن پہلے میں کراچی میں تھا، کوئی کام تھا، بیچ میں بالکل 2 گھنٹے کا وقت تھا. تو میں نے وقت نکالا، بہت دور سے میں گیا ان کو ملنے کے لیے، اور ان کو مل کے میں واپس آیا. میں نے کام کیا، پھر لاہور آ گیا. اور انہوں نے مجھے یہ کام سونپا تھا جو ان کی آخری پرفارمنس ہونی تھی فیض فیسٹیول میں 17 فروری 2023 کو. اس کا دعوت نامہ جو ہے وہ فریم ہو کے میرے گھر کی دیوار پہ آویزاں ہیں آج بھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انتخاب کر دو کیا کچھ میں پڑھوں. تو میں نے بہت سارا کچھ تلاش کر کے انتخاب کر کے ان کو دیا کہ یہ پڑھیے گا. تو انہوں نے دیکھا ہاں یہ اچھا ہے، یہ لمبا ہو جائے گا میاں سے. تو مسودہ تیار ہو گیا. اور 12 تاریخ کی، یہ 11 تاریخ کی بات ہوگی، 10 تاریخ کی بات ہوگی، 13 کو ان کا انتقال ہو گیا. 17 کو ان کا ایونٹ تھا. اور انہوں نے کیا انہوں نے کئی دفعہ کہا تھا انہوں نے انٹرویوز میں کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی ود مائی بوٹس آن. بالکل ایسے گئے. اور ڈاکٹر سے کہا انہوں نے ہسپتال میں کہ بھائی وہ ہماری تو 17 تاریخ کو لاہور میں ہمارا ایونٹ ہے، ہمیں ٹھیک کر دیجیے. 92 سال عمر تھی ان کی. تو بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہیں یہ ایسے ادا ہونے چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلیں، اور بجائے یہ کہ نیچے گر جائیں کھائی میں، یہ تاج بن کے سر پہ پہن لو ان کو. اتنی ان کی حرمت لفظ ہوتی. تو میرا تو یہ احساسہ ہے زندگی کا ان کے ساتھ گزرے ہوئے جو بہت کم. سر کوئی قصہ بہت سارے ایسے سنانا قصے چاہیں جو سنائے نہیں جا سکتے. کوئی ایسا قصہ جو سنایا جا سکتا ہو، کوئی ایک آدھ. ایک سنا دیتا ہوں آپ کو. جی جی ضرور. جب پہلی مرتبہ فیض، وہ پہلے 2-3 سال نہیں آئے فیسٹیول پہ، ان کی ڈیٹس نہیں تھیں. پھر میں نے پھر کہا کہ آپ نے آئندہ سال آنا ہے، تو وہ ان سے طے ہو گیا. اس سال جب انہوں نے آنا تھا تو مشتاق یوسفی صاحب کا انتقال ہوا تھا. تو کہنے لگے میاں کیا پڑھوں میں آ کے یوسفی صاحب چلے گئے تو یوسفی کریں. میں نے کہا یوسفی صاحب تو ظاہر ہے لازوال نثر ہے وہ تو یوسفی صاحب ہی کر دیجئے. لیکن ضیاء صاحب یہ میلہ تو فیض صاحب کا ہے نا. واہ. کہنے لگے تو پھر یوسفی صاحب کے ساتھ ہم فیض صاحب کی شاعری پڑھتے ہیں. میں نے کہا دونوں کو کیوں مکس کر رہے ہیں، ایک شام یوسفی کر دیجئے ایک فیض ہی کر دیجئے. کہنے لگے 2 کریں. میں نے کہا ہاں. تو ایک لمحے چپ رہے. پہ کہنے لگے اچھا بہت خبیث ہیں آپ. تو پھر انہوں نے وہ 2 شامیں کی، ایک یوسفی صاحب کی ایک فیض صاحب کی. تو وہ کبھی نہیں کرتے تھے 2 شامیں بیک ٹو بیک. بے شمار قصے ان کے ہیں. لیکن کیا
کیا انہوں نے جو کنٹریبیوشن ہے ان کی، جو انہوں نے بہت سے لوگوں کو تک جو چیز پہنچائی ہے، تو میرے تو استاد بھی تھے، محبوب بھی تھے. دوستی کا دعویٰ تو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن نیاز مندی بہت ہی، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بہت پسند کرتے تھے. مجھے اندیشہ ہے، مجھے دیکھتے ہی وہ بہت ایک ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آتی تھی. مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے وہ عام لوگوں سے زیادہ پسند کرتے تھے. سر کچھ ان کی آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ہیں سر، ان کے لہجے میں کچھ سنائیں گے؟ آپ کاپی بھی کر لیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. ان کی پسند کا کوئی شعر، کوئی کچھ ایسا کچھ ہے جو آپ نے ان کے سامنے سنایا ہو یا ان کی فرمائش پہ سنایا ہو؟ کچھ ایسا ہے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ جو پرفارمرز ہوتے ہیں نا وہ نمائش بہت کرتے ہیں. وہ بالکل نمائش نہیں کرتے. جو جینون پرفارمرز ہوتے ہیں، تو ضیاء صاحب سے اگر آپ ملتے نجی محفل میں اور کسی شخص کو نہ معلوم ہو کہ یہ شخص اداکار ہے، تو آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ شخص ایکٹر ہے، کیونکہ وہ آرام سے بیٹھ کے بس گپ لگا رہے. تو کوئی اس میں ان میں کوئی ایسی، جو غالباً آج کے ایکٹروں میں شاید ایک ہوتا ہوگا کہ میں نجی محفل میں بھی بتاؤں کہ میں اداکار ہوں، مجھے نہیں معلوم. ان میں بالکل ایسا نہیں تھا. ہمیں وہ شیکسپیئر والا بھی یاد ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کمال ہے، ایک سر وہ بہت بہت اچھا. آپ کا تو وقت گزرا ہے سر. آخر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ سے کچھ سنے نا، اور اگر آپ وہ سنا دیں کہ ہم دیکھیں گے، وہ بھی مجھے لگتا ہے آج بھی اس کی ضرورت ہے اس غزل کی. باقی جو آپ عطا کرنا چاہیں، اگر آپ چاہیں تو سنا سکتے ہیں، وگرنہ اقبال بانو کے بعد تو کوئی اور وہ نہیں سنا سکتا. ہم دیکھیں گے. تو جس نے سننی اقبال بانو کی سنے، میری کیا سننی ہے. ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے. دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، اے جانے جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے. واہ. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام، پر شام ہی تو ہے. شام ہی تو ہے.